الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کو دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جشن رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آغا صاحب بھی جی السلام علیکم جی، اور 20واں روزہ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور آغا صاحب ماشاءاللہ اب آخری عشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی عشرہ مغفرت کے جی اختتام. بالکل. اور میں اپنے مہمانوں سے آپ کو ملوانا چاہوں گی. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں معروف نعت خواں سبی رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ فیصل عزیزی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں علامہ قمبر عباس نقوی. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مفتی عمران خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج کا کیا موضوع ہے؟ آج کا موضوع تو بنیادی طور پر ہے ایک لازوال اور پرامن فتح. لیکن آج 20 رمضان المبارک ہے، عشرہ مغفرت کا آخری دن. آج بہت سارے لوگ جب روزہ افطار کریں گے تو وہ اعتکاف شروع کر چکے ہوں گے. انشاءاللہ. بہت ساری دنیا کے حصوں میں آج سے بہت سارے لوگوں نے اعتکاف شروع کر دیا. سعودی عربیہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اور UAE میں، اور بہت سارے ایسے ممالک جنہوں نے ان کے ساتھ روزہ رکھا تھا، آج سے اعتکاف وہاں شروع ہو گیا. لیکن آج کے دن کو جو نسبت حاصل ہے وہ ہے فتح مکہ، اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، ایک لازوال اور پرامن فتح. آج اس حوالے سے ہم نے سورہ نصر کا انتخاب کیا. آئیے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے.
بے شک، وآخر دعوانا بے شک، ان الحمدللہ رب العالمین. بے شک. اور اس پہ ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. جشن رمضان. دنیا نیوز پر جشن رمضان. ہماری ٹرانسمیشن میں آج جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم ایک لازوال پرامن فتح کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور جب فتح مکہ کی بات آتی ہے تو پھر کعبے کے ذکر کو کون بھول سکتا ہے. سید صبی الدین رحمانی سے گزارش. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی
کیا بات مولا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا 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 رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جس طرح آپ اسے پڑھتے ہیں میرا خیال ہے کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ بڑی عنایت آپ کی سرکار۔ ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کی۔ تاریخ کا حوالہ اگر دیکھیں تو فتح مکہ جڑا ہوا ہے صلح حدیبیہ سے۔ حضرت قمر عباس رضوی صاحب، پہلا سوال آپ سے، معاہدہ صلح حدیبیہ نے جو شرائط تھی اس نے فتح مکہ کے لیے کس طور اپنا کردار ادا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی ایک اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے اور دنیا چینل کا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ سمجھنا لازم ہے۔ جب تک صلح حدیبیہ انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک فتح مکہ کی رونقوں سے وہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ لہذا فتح مکہ کے لیے دیکھیے بنیادی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کبھی انسان اپنے معبود برحق کو اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اور اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس سے ہدایت طلب کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے یہ نتائج وہ نکالتا ہے۔ انسان صرف کوشش کرتا ہے۔ بے شک۔ تو قرآن میں لیس للانسان الا ما سعی، انسان صرف کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے احکامات کو سمجھ لیں اور ان کو صحیح معنوں میں اور اسی انداز میں سمجھ لیں جس انداز میں معبود برحق چاہ رہا ہے، اگر اس بات کو سمجھ لیں تو آپ کے سامنے نتائج بہت اچھے انداز میں نظر آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بظاہر عام لوگوں کے لیے عام عقل انسانی چونکہ کوتاہ ہے، علم انسانی چونکہ محدود ہے، لہذا عام عقل انسانی اور علم انسانی جو ہے وہ صلح حدیبیہ کو نہیں سمجھ پائی اور آج تک نہیں سمجھ پائی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ کچھ صحابہ اکرام نے اعتراض بھی کیا تھا۔ جی جناب، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین مالک کائنات کے محبوب ترین افضل انبیاء سردار انبیاء، وہ ان کا فیصلہ ہے اور ان کی اس بات کی ضمانت مالک دو جہاں لے چکا ہے کہ میرا نبی کچھ نہیں بولتا ہے الا یہ کہ جو اللہ کہتا ہے، جو وحی آتی ہے۔ تو اب ان کی وحی کے سوا تو حضرت کا کوئی فیصلہ نہیں، نہ فیصلہ ان کا، نہ الفاظ ان کے، نہ باتیں ان کی، یہ سب کی ضمانت اللہ لے چکا ہے۔ اب اگر شک کیا جائے یا اس بات کو نہ سمجھا جائے تو در حقیقت آن حضرت کے اوپر تو ہے ہی ہے، لیکن آن حضرت کے ساتھ ساتھ مالک دو جہاں وحدہ لا شریک کے اوپر بھی یہ بات جاتی ہے، یہ بات محدود نہیں رہتی ہے۔ اس لیے کہ یا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عقل جو ہے
اور ہمارا علم محدود ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ رضائے رب ہے, وہ عین حق ہے, وہ عین عدل ہے, وہ عین دین ہے, وہ عین قرآن ہے, وہ عین رضائے مالک دو جہاں ہے. اب اس بات کو اگر ہم سمجھ لیتے تو ہمیں ضرورت نہیں تھی, اور جب کبھی انسان نے اپنی عقل اور شعور کا استعمال کیا دین کے اندر, وہاں خرابیاں پیدا ہوئیں. بے شک. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال, اور ہم تابع اسلام ہیں, ہم تابع قرآن ہیں, ہم تابع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ہم تابع دین ہیں, تابع مالک دو جہاں ہیں. ہمیں اپنی بات نہیں رکھنی ہے بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھنا ہے کہ وہ یہ اس بات میں کیا کہہ رہے ہیں. بے شک. مفتی صاحب, وہ صلح حدیبیہ کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن مارکے کا اعلان کر دیا؟ دیکھیں آغا صاحب, اس کے لیے جس طرح ابھی یہ محترم ہمارے ارشاد فرما رہے تھے قمبر صاحب کہ ہمیں صلح حدیبیہ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. جہاں تک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس وقت اس بات پر متفق نہیں تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی غیرت ایمانی اور ان کا جذبہ ایمانی اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہم ڈیفینسو پوزیشن کے اوپر جا کر کسی سے معاہدہ کریں, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کر آگے آ کر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ نہیں, ہم دشمن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم طاقتور لوگ ہیں, ہم قوت سے اپنی بات کو ثابت کر دیں گے. بہرحال اللہ کی بے شمار حکمتیں تھیں, اللہ کی طرف سے بے شمار اس میں ہدایات تھیں. دو بنیادی باتیں صلح حدیبیہ کی تھیں جن کا اصل میں لنک آتا ہے فتح مکہ کے ساتھ. پہلی بات یہ تھی اس کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے کفار سے یہ اس وقت معاہدہ فرما لیا تھا کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی کہ عرب کے تمام قبیلے اس بارے میں آزاد ہوں گے کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کو جوڑ لیں. اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ دو قبیلے تھے بڑے, ایک بنو کنانہ تھا اور دوسرا بنو خزاعہ تھا. بنو کنانہ نے تعلق جوڑ لیا کفار مکہ کے ساتھ اور بنو خزاعہ نے اپنا تعلق جوڑ لیا نبی علیہ السلام کے ساتھ. اب اس کے اندر جب وقت گزرتا رہا, لمحات گزرتے رہے, تو معاملہ یہ پیش آیا کہ ان دو قبیلوں میں ازل سے بہت پرانی ایک جنگ چلی آ رہی تھی. نتیجتاً ہوا یہ کہ وہ جنگ اس وقت بھی بھڑک اٹھی اور بنو کنانہ کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے عرب کے ان قبائلوں کو دعوت دی, کفار مکہ کو دعوت دی, اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور بنو خزاعہ کے لوگوں کو ناحق قتل کیا. جب وہ قتل ہوا تو اس کے اندر یہاں تک تاریخ کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ وہ لوگ بھاگ کر کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے. جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے کہ شاید ہمیں امان مل جائے, تو بنو کنانہ کے لوگوں نے آپس میں جب یہ بات کی کہ اب تو یہ کعبے میں گھس گئے, کیا کریں, تو اس کے اندر جو بنو ثقافہ اصل قبیلہ تھا جو جھگڑا کرنا چاہتا تھا, اس نے کہا کہ دیکھو اس وقت تو کوئی خدا نہیں ہے, طاقت سے بات کریں گے اور طاقت کے اندر ہم ان سے سارے بدلے لیں گے, ان کو قتل کیا جائے گا. نتیجتاً کعبۃ اللہ کے اندر بھی لوگوں کی لاشیں گرائی گئیں. جب وہاں پر لاشیں گری اور وہ لوگ چلے گئے تو ان لوگوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے, کیونکہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا چکا تھا, وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ طے کر کے آئے تھے, تو ان لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں نے جب نبی علیہ السلام سے اس بارے میں شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے جلال کے عالم میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے تمہارا بدلہ ایسے ہی لیں گے جیسے کسی نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا میری آل یا میرے کسی اور ساتھی کے اوپر حملہ کیا ہو. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا کہ جس کے اوپر اس جنگ کی یا اس فتح مکہ کی طرف نبی علیہ السلام نے پیش قدمی کا فیصلہ فرما لیا. اب اس کے بعد ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتے رہیں گے, جیسے سے آپ کوشچن پوچھتے رہیں گے, تو میں اس میں صرف ایک مختصر بات عرض کر دوں, انشاءاللہ آگے وقت ملے گا تو میں عرض کر دوں گا کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو اب ادھر جو بنو کنانہ کے لوگ تھے ان کو اپنی وہ پٹائیاں یاد آ گئی جو ان کی پہلے سے لگتی آ رہی تھی. بدر میں وہ بھگت چکے تھے, اس کے بعد کی غزوات کے اندر ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان ہو چکا تھا, تو جب وہ پٹائیاں ان کے ذہن میں آئی تو ان کی بھی عقل میں آ گئی ماجرا صحیح ہوا نہیں ہے.
اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں سے ابو سفیان کو بھیجا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ وہ آ کر اس معاہدے کی تجدید کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے وقت ہوگا ہم اس کی وضاحت کریں. مزید واقعی اس پہ ہم تاریخ ہم پوری کر رہے ہیں, اس کے آج ڈسکشن کریں گے. اور اگر آپ بھی کال کر کے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی نالج میں, تو ضرور کال کیجیے. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیں دنیا نیوز پہ جشن رمضان. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں. اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہیں سے بات کا ہم یہ عرض کر رہے تھے آغا صاحب کہ جب ان کو اپنی پٹائیاں یاد آ گئیں تو نتیجتاً انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ وہ آ کر اہل مدینہ کے ساتھ اس حوالے سے کچھ معاہدات کریں. جب آپ مدینہ شریف میں پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کے اندر مختلف لوگوں سے ملاقات کرنی شروع کی. سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر جس پر وہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کو بھی لپیٹ دیا. تو آپ نے ابو سفیان نے پوچھا, ام حبیبہ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب فرمایا, نہیں, تم اس لائق نہیں ہو کہ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھو. یہ وہ پہلا جھٹکا تھا جو ابو سفیان کے دماغ کے اوپر جا کے لگا کہ یہ تو میری بیٹی میری حمایت نہیں ہے تو اور کوئی میری حمایت کیا کرے گا. اس کے بعد وہ دیگر صحابہ کرام کے پاس گئے, یک کے بعد دیگر, پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آخر میں شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس. جب ان تمام عنہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام صحابہ کرام کے پاس گئے تو ان تمام کی طرف سے متفقن علیہ جواب یہ ملا کہ ہم میں سے ہر ایک کی امان رسول اللہ کی امان کے تابع ہے, ہم تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے اور فیصلہ رسول اللہ کا ہوگا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد دونوں صحابہ کرام صدیق اکبر اور عمر فاروق کو بلایا اور خاص طور پہ اس حوالے سے مشاورت کی, تو اس مشاورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ عمر فاروق کے حق میں دیا, اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جس طرح نوح علیہ السلام اللہ کے دین کے معاملے میں سخت تھے اسی طرح عمر دین کے معاملے میں سخت ہے, اور عمر یہ کہتا ہے کہ وہاں حملہ ہونا چاہیے, بدلہ ہونا چاہیے, تو تم جنگ کی تیاری کرو, ہم وہاں پر نکلیں گے. یہ وہ بنیادی واقعہ اور قصہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب ہمیں مکہ کو فتح کرنا چاہیے اور اس کی جانب کوچ کر جانا چاہیے. ایک ہمارے ساتھ کال ہے, جی ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر. جی کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ سسٹر رضوان بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. جی کیا کہیں گے؟ میں ٹاپک پہ بھی کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا اور سوال کا جواب دینا تھا, بڑی مشکل سے کہا لگی ہے. سوال تو کوئی کیا نہیں میں نے ابھی. چلیے ہم سوال کر لیتے ہیں. چلے میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں, لیکن ابھی تک کیا نہیں تھا تو میں پریشان تھی کہ آپ نے سوال کون سا جواب. کون سی سن ہجری میں مکہ فتح ہوا؟ کون سی سن ہجری میں مکہ فتح ہوا؟ 8 ہجری کو. زبردست, بہت آپ نے صحیح جواب دیا. اور اب آپ کو ہم کیا دیں آغا صاحب, آپ مجھے بتائیں. آپ اس کی وہ ہیں محافظ, آپ بتائیے. چلے میں آپ کو رفان کی طرف سے گفٹ ہیمپر دوں گی. چلو ٹھیک ہے, میں فرمائش نہیں کرتا, اگر فرمائش کرتا تو آپ کہتی فرمائش جو کرتے. بالکل صحیح آپ نے سوچا اور صحیح کہا, میں بالکل نہیں مانتی آپ کی. لیکن بھائی ہم آپ کے دل کا راز سمجھ گئے, آپ کو کیوں موبائل چاہیے. جی اچھا ہے, اچھا ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. پروفیسر عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سوال ہمارا. بالکل بالکل, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اتنی عظیم فتح اور باضابطہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ در حقیقت اس کا تعلق بھی صلح حدیبیہ سے ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو صحابہ کرام بظاہر یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس معاہدے میں ہم دبے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ یک طرفہ معاہدہ ہے, اور دوسری جانب فراست پیمبر تھی, دوسری جانب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہی عقول کی رہنمائی کے لیے ہیں. سرور کونین کی وہ عظیم حکمت عملی تھی کہ جو اس معاہدے کے اندر دیکھ رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فوائد حاصل ہوں گے. مسلمانوں کو اس معاہدے کے نتیجے میں یہ ایکسس ملا کہ مسلمان باہم کفار کی جانب جانے لگے, ان سے روابط بڑھے اور یوں دین پھیلنے لگا. آپ یہ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ تک مسلمانوں کی تعداد 2000 بھی نہیں تھی, اور جب فتح مکہ ہوا ہے
तो फ़तह मक्का में 10,000 सहाबाए किराम तो साथ थे नबी अकरम अलैहिस्सलाम के, यानी 8,000 से ज़्यादा अफराद सुलह हुदैबिया से फ़तह मक्का तक दाखिल दीन हो चुके थे। और ये आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम की वो हिकमत अमली थी। और जब ये फ़तह हुई है, इस फ़तह में भी आप ये देखिए कि फतूहात होती हैं तो सर कलम किए जाते हैं, खून बहाए जाते हैं। फतूहात होती हैं तो लोगों को कैदी बनाया जाता है, इंतकाम लिए जाते हैं, मुंतकिमाना जहनीत के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये अजब फ़तह है, सहाबाए किराम जा रहे हैं, सहाबाए किराम के जहनों में मुंतकिमाना जज्बात हैं बशरी तकाज़ों के तहत। वो चाहते हैं कि अब हम इंतकाम लेंगे कि मक्के में जो हम पर जुल्म हुआ है, हमें मक्का छोड़ना पड़ा, हिजरतें करनी पड़ी, हम मक्के में होने वाले अपने ऊपर मजालिम का बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। और वो मुंतकिमाना जहनीत बशरी तकाज़ों के तहत मौजूद है। लेकिन कुर्बान जाइए उस ज़ाते रहमतल लिल आलमीन के कि जिन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया, क़यामत तक की इंसानियत को ये पैगाम दिया कि जो इंसान मजबूरी में सब्र करे वो और है, और तमाम अख्तियारात का हामिल होकर रियासत को फ़तह करके फिर वो अफ़्व दरगुज़र से काम ले। और यहाँ तक इरशाद फरमाएँ कि आज सबको अमान है, अगर कोई अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले तो उसको भी अमान है। आपने फ़तह की बुनियाद इंतकाम पर नहीं रखी, तलवार पर नहीं रखी, तीर तबर नेज़ों पर नहीं रखी। फ़तह की बुनियाद आपने अमन पर, मोहब्बत पर, प्यार पर रखी। और एक आम माफ़ी का ऐलान करके दुनिया को ये बतलाया कि इस्लाम काफिरों को ख़त्म नहीं करता, इस्लाम काफिर के अंदर के कुफ्र को ख़त्म करता है। बेशक इस्लाम जालिम को नहीं, अंदर के जुल्म का खात्मा करता है। मैं एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता यहाँ पे अर्ज़ करूँ, तारीख़ के अंदर जो मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्ट्रेटजी थी डे फर्स्ट से, जब वो इसके एक्सपीडिशन पर निकल रहे थे, दैट वाज टोटली प्लान्ड दैट इट्स गोना बी वेरी पीसफुल, कि बहुत अमन के साथ गेम की जाएगी। इसीलिए हदीस शरीफ में यहां तक मिला है कि नबी अलैहिस्सलाम अभी मक्का पहुंचने से 30 मील के फासले पर हैं और रास्ते में एक कुतिया को देखते हैं कि कुतिया ने बच्चे जने हुए, उसको दूध पिला रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबे कराम से यह फरमाते हैं कि खबरदार एक सहाबी यहां पर खड़ा हो जाए, जब तक पूरा 10,000 का लश्कर यहां से ना गुजर जाए तुम इस जगह से नहीं हिलना कि कहीं ऐसा ना हो कोई जोश के अंदर इसको नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। तो खुदा के महबूब तो उस वक्त उस जानवर पर भी रहम करने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि जो जानवर रस्ते के अंदर आ रहा था। तो यकीनन आगे जाके तो नबी अलैहिस्सलाम ने वही करना था जो मेरे भाई ने फरमाया, वह अंतुम तुलाका, आज तुम सारे आजाद कर दिए गए। इंसान पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी रहमत का। सही। एक हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें? मैं कराची से हुसैन बात कर रहा हूँ। मुझे मौलाना मुफ्ती इमरान साहब से बात करनी है। जी सवाल है मेरा, एक छोटा सा जी, सवाल पूछिए। है। मेरा सवाल ये कि जब हिजरत का वाक़या होता है, रसूलुल्लाह को हिजरत करनी पड़ जाती है मदीने, ठीक है, उसके बाद अहद का वाक़या होता है, बदर का वाक़या होता है, अटैकिंग। 6 हिजरी में ये नौबत आती है कि आपको रसूलुल्लाह को मक्के में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलती, वो इतने ताकतवर थे कुफार। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि एक साल के अंदर ऐसी क्या बात हो जाती है जब रसूलुल्लाह फतेह मक्के के लिए खाने काबा में तशरीफ लाते हैं तो कोई एक पत्थर भी नहीं चलता, एक तीर भी नहीं चलता। इसकी आज तक लॉजिक समझ में नहीं आई। मेरा ख्याल है सर, आपने हमारा प्रोग्राम सही से नहीं देखा। इसकी लॉजिक के बारे में मुफ्ती साहब ने जितनी तरीके के साथ बात की, तमाम चीजें समझाने की कोशिश की, हम दरख्वास्त करेंगे कोई वजाहत रह गई है तो फिर वो दोबारा कर दीजिए। मैं सिर्फ भाई 2 जुमलों में आपकी बात का जवाब दूंगा कि देखिए, बुनियाद वही सुलह हुदैबिया का वाक़या था, ठीक है ना। सुलह हुदैबिया के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुआहिदा किया था तो उसमें एक शर्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी तय फरमाई थी कि हमारा कोई बंदा अगर भागकर तुम्हारे पास जाएगा तो ऐसी सूरत में तुम चाहो तो उसको रोक लेना, और तुम्हारा कोई बंदा भागकर हमारे पास आया तो ठीक है, हम पाबंद होंगे और तुम्हें वापस कर दें। अब बज़ाहिर तो कुफार ये समझ रहे थे कि हमने बड़ी प्लानिंग के साथ नबी अलैहिस्सलाम को इस बात पर राजी कर लिया। हालांकि हुआ ये कि वो इस बात को नहीं समझते थे कि रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता लोग वो इतने कामिल हैं कि उनकी शख्सियत वो इतनी मजबूत और उनका किरदार इतना आला है, वो जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे फिर भी लोग उनको देख के फकत दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। उसका नतीजा ये निकला कि जो लोग मदीने से भागकर मक्का जाते थे, अब जब वो लोग पकड़ाई में आ जाते और वो वहीं रुक जाते तो उसके नतीजे में होता यह कि उनको तबलीग का मौका मिलता रहता।
اسی وجہ سے خود اہل مکہ کے اندر بھی بے شمار لوگ تھے جو ذہنی طور کے اوپر اس بات پر راضی ہو چکے تھے کہ ہمیں دین میں داخل ہونا ہے، اور وہ لوگ بھی جو قبائل تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کر چکے تھے. اسی لیے وہ تعداد جس طرح میرے بھائی نے وضاحت کی کہ 2 سال کے مختصر عرصے کے اندر 8,000 سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی، اور نبی علیہ السلام نے 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو دشمن میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی اس قوت کے سامنے ٹکنے کا فیصلہ بھی کر سکتا. قمر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جنگ کی نوبت نہیں ہے، اس کے کیا اسباب تھے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل علی اللہ. مالک دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت تمہارے پاس آئی تو نصرت الہیہ جو ہے یہ سب سے بنیاد ہے، اور اس کے بعد معاہدے کے شرائط کی خلاف ورزی اس طرف سے ہوئی تھی، ادھر سے نہیں ہوئی تھی. اور اصولوں کا اس زمانے میں بھی اگرچہ لوگ تو خیر یہ کہتے ہیں کہ وہ جہالت کا دور تھا اور لوگ جاہل تھے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ جاہل تھے. ایک جملے میں ایک بات کر دوں کہ اگر جاہل ہوتے تو اللہ یہ نہ کہتا ایک صورت بنا لاؤ. یہ بات جاہلوں سے نہیں کی جاتی. ہاں وہ معاملات کچھ اور تھے لیکن اصول ضرور تھے. یعنی ہم جس معنوں میں کہتے ہیں اس معنوں میں آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے بہت بات کو لطیف انداز میں کچھ اور کر دیا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اصول ضرور ہوا کرتے تھے، ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والا مجرم کہلاتا تھا. وہاں سے اصولوں کی خلاف ورزی بھی کی گئی معاہدوں، حالانکہ وہ تمام شرائط کی جیسے کہ ابھی پہلے گفتگو بات ہوئی کہ بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائے اور نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس کے باوجود وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فاتح ہیں. لیکن حکمت اللہ کی جو حکمت تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فراست و بلاغت تھی، اس سے لوگ محروم تھے اور اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے. دیکھیں یہاں سب سے بنیادی بات ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اسلام کا ہدف قتل و غارت گری نہیں ہے. اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہدف دین، ہدف اسلام قتل اور غارت گری نہیں ہے. ہدف دین، ہدف اسلام کی تبلیغ، دین حق کا پیغام پہنچانا ہے، وہ جس طرح بھی ہو. اور سب سے اولین درجہ اور بہترین درجہ جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. بے شک یہی وجہ ہے کہ 40 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے قبل از بعثت اور قبل از اعلان رسالت وہ اپنے کردار سے دین پہنچاتے رہے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تدبر نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے. تمہیں تدبر کرنا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ قرآن میں غور کریں گے، فکر کریں گے، تو آپ کو اللہ سے جب طلب ہدایت کریں گے تو اللہ آپ کے ذہنوں اور عقلوں پر سے پردے ہٹائے گا. قرآن اگر اتنی آسان بات ہوتی تو کسی پر بھی اور پہاڑوں پر بھی اتر جاتا، کسی طرح بھی اتر جاتا. اور اہل عرب جو اہل زبان تھے وہ ان کو کیا ضرورت تھی رسالت کی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. اور آج تک کا انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت نہ حاصل کی جائے. بے شک تو بنیادی طور پر تو یہ بات ہے کہ ہدف اسلام جو ہے وہ جہاد نہیں ہے، قتل و غارت گری نہیں ہے. ہدف اسلام دین حق کا پیغام پہنچانا ہے. تو یہاں سب سے پہلا تو درس ہمیں یہ مل رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کا ہدف قتل و غارت گری نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے امن اور انصاف ہے. ہمارے پاس کال بھی ہے. جی ہم مزید اس پہ بات کریں گے، لیکن ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ بہن میں عاطف معراج بات کر رہا ہوں ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے. جی کیا کہیں گے؟ بہن میرا مفتی عمران صاحب ہیں، ان سے میرا کوشچن ہے. وہ یہ ہے کہ کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جو قبول کیا تھا تو اس میں فتح مکہ جو ہے وہ وجہ بنی تھی، اور اس کے بعد جو میں نے ایک دو جگہوں پہ پڑھا ہے کہ ان کی جو بیگم تھی حضرت ہند جو ہیں، جنہوں نے ایون حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ مبارک جو ہے وہ بھی چبایا تھا، تو کیا ان کے بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی واقعہ بنا تھا؟
ٹھیک ہے جی بالکل. سبحان اللہ. آپ پہلے جی علامہ صاحب. تو ایک تو ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، اور یہ پیغام آج کی دنیا اور آج کے لوگوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے بات بات پر جو بات جہاد کی اور تلوار کی اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، اور اب تو خیر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک اور بات کہہ دوں کہ اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے، قبائلوں میں فساد ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسلوں میں جو ہے نا وہ دشمنیاں منتقل ہو جاتی تھی، گھوڑے کے باندھنے اور بیٹی کے دفن کرنے سے لے کر کے سارے معاملات. تو لوگوں کے پاس ایک جواز ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ جہالت تھی. میں اگر تاریخ دانوں کی یہ بات مان لوں، اور ایک لمحے کے لیے فرض محال نہیں ہوتا، اگر میں یہ بات مان لوں کہ وہ دور جہالت کا دور تھا، اس وقت قرآن نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، دین نہیں تھا، پیغمبر نہیں تھے، اسلام نہیں تھا، توحید کا پیغام نہیں تھا، رحمت للعالمین کا وجود بابرکت نہیں تھا، مان لیا اس لیے یہ سب کچھ ہوتا تھا کہ قتل و غارت گری، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو ظالم کہنا، ایک دوسرے کو مارنا. تو میں بہت بڑا کویشچن مارک بنا کر کے اگر آج کے مسلمانوں سے سوال کر لوں کہ اس وقت دنیا کے اندر یہ قتل و غارت گری، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، یہ مسجدوں میں، درگاہوں میں، میلادوں میں بم پھاڑنا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کیا آج قرآن نہیں ہے؟ کیا آج اسلام نہیں ہے؟ کیا آج رحمت للعالمین نہیں ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات نہیں ہیں؟ کیا ان کی حدیث نہیں ہے؟ کیا دین نہیں ہے؟ جب یہ سب کچھ موجود ہے تو اس وقت کا جاہل اگر قتل کرتا تھا تو آج کا یہ عالم اور فاضل کس لیے قتل کر رہا ہے؟ بے شک بالکل صحیح آپ نے سوال کیا، اور بہت بڑے کوسچن مارک کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اس کوسچن مارک ایک اور بھی ہے مفتی صاحب آپ کے لیے. اچھا سوال جو ہے ہاں میں اس سلسلے میں اپنے بھائی کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاہدے کے لیے آئے تو اس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، آپ نے باقاعدہ ابو سفیان کو بعد میں اپنی امان دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کا ایکسس، ان کی ملاقات کو ممکن بنایا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوبارہ دین اسلام کی تعلیم دی تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی اس پہ غور کروں گا، سوچ کے فیصلہ کروں گا. یہ کہہ کر جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اس کو لے جا کر مکہ سے کچھ فاصلے پر روک دینا، اور روکنے کے بعد اس وقت تک روکے رکھنا کہ جب تک ہمارا قافلہ مکمل طور پر مکہ کے قریب نہ پہنچ جائے. اب حضرت ابو سفیان نکلتے ہیں، پیچھے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں جو جا کے حضرت ابو سفیان کو روک لیتے ہیں. ادھر نبی علیہ السلام کا قافلہ جب پہنچنا شروع ہوتا ہے اور اس کا سب سے پہلے جو فرنٹ پارٹ تھا وہ جاتا ہے، پھر میمنہ دائیں جو حصہ تھا وہ پہنچتا ہے، پھر اس کا میسرہ جاتا ہے، اور پھر بیچ میں قلب کے اندر نبی علیہ السلام خود تشریف فرما تھے، وہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے. تو 10,000 کے لشکر جرار کو دیکھ کر حضرت ابو سفیان پہلی فل پریشر میں آ جاتے ہیں. اب وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں تو اس وقت نبی علیہ السلام بڑی ہی حکمت کے ساتھ خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابو سفیان کا دل اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں تو دل میں یکدم نرمی آتی ہے، لیکن اپنی قوم کا دفاع اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اگلا سوال کرتے ہیں خدا کے رسول میرے گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو لوگ مسجد میں جا کے پناہ لیں گے ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے. تو حضرت ابو سفیان مسجد سے مراد ہر مسجد سے خانہ کعبہ. جب یہ بات ہوئی تو ابو سفیان نے پھر یہ اگلا سوال کیا خدا کے محبوب وہاں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ وہاں بھی جگہ محدود ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو سفیان تم جا کر اعلان کر دو آج کے دن جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دے گا اللہ کے رسول کی طرف سے اس کو امان مل گئی. یہ وہ حکمت اور دانائی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان کو کنونس کیا، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو جائے. آپ نے بڑی وضاحت سے بات فرمائی. ہندہ کے بارے میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا. فیصل علی صاحب آپ فرمائیے ہندہ کے بارے میں. جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی جنگ احد میں، جی جنگ احد، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ نے کلیجہ چبایا، اور بعد میں جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب آپ بڑھیں ایمان لانے کے لیے، تو یہ دربار اتنا کریم دربار ہے، اتنا رحیم دربار ہے کہ انہوں نے اس جرم کو بھی معاف کر دیا،
باوجود اس کے کہ حضرت حمزہ سے حضور کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، اور یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے میرے شفیق چچا کے ساتھ بعد شہادت کیا ستم کیا، لیکن جب پشیماں ہو کر آئیں تو آپ نے نہ صرف حضرت ہندہ کو معاف کر دیا بلکہ آپ نے تو وحشی کو معاف کر دیا۔ تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کا یہ عفو درگزر ہی تو ہے، یہ آپ کی چشم کریمانہ ہی تو ہے جو فتح مکہ میں بھی نظر آتی ہے، حضرت ہندہ کے پشیمانی پر بھی نظر آتی ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ اور دیکھیے یہ جو تمام ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے یہ فتح مکہ کے تناظر میں ہے، لیکن اس تناظر کے پیچھے جو بنیادی سبق ہے یا بنیادی ہمارا پیغام ہے وہ دراصل رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، ان کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ 3 مقامات کو جائے امان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ جو دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لے لے اسے امان ہے۔ اس کے بعد بھی کہیں ایک مقام پر کچھ لوگوں کی مسلمانوں کی شہادت ہوئی اور کچھ لوگ، وہ واقعہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک ذرا آ جائے۔ دیکھیں آغا صاحب، اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے دروازے پر پہنچ گئے، اب یہ 10,000 کا لشکر جرار تھا، اور یہ وہ کنڈیشنز نہیں تھی جس طرح سے آج کے ہمارے شہر ہوتے ہیں کہ کراچی کا ایک سپر ہائی وے آ رہا ہے اور اس کے اوپر بے شمار لوگ آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حکمت عملی کے تحت چاروں طرف اپنے صحابہ کرام کو پھیلا دیا اور فرمایا کہ ہم چاروں دروازے جو چاروں جگہوں پر موجود ہیں، چاروں سمتوں میں موجود ہیں، اس سے بیک وقت داخل ہوں گے، اور آپ تمام لوگ اپنی تلواروں کو میان میں رکھیں گے تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ ہم آج جنگ کرنے نہیں آئے ہیں۔ لیکن جب ایک دروازے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو کچھ کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم جنگ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار سے فیصلہ کرنا پڑا، 2 مسلمان شہید ہوئے اور 15 کے قریب کفار تھے جن کو واصل بعد جہنم کر دیا گیا۔ یہ فتح مکہ کی شان ہے کہ اس حکمت عملی کے ساتھ جانے کے بعد کہیں ایک رکاوٹ آئی تو اس رکاوٹ کو حضرت خالد بن ولید نے سر کیا، اور ان تمام معاملات کو تاریخ کا حوالہ ہم اس لیے سادہ لے کر کے آ رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے سننے والے ہیں، جو بچے ہمیں سن رہے ہیں، جو خواتین سن رہی ہیں، جو مرد سن رہے ہیں، انہیں تاریخ کا علم ہو کہ اگر ہم آج بات فتح مکہ پہ کر رہے ہیں، اور فتح مکہ کے بارے میں ایک غلط فہمی کا اور ازالہ کر دوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید 16 رمضان فتح مکہ ہے، ہم اس کا ازالہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ 20 رمضان ہی فتح مکہ کا دن ہے، اور فتح مکہ کے بارے میں جو آج ہمارا پروگرام ہے یہ باقاعدہ پلان پروگرام ہے، اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے۔ جی بالکل، اور آغا صاحب آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ بچوں کو بہت ضرورت ہے اپنی نالج میں اضافہ کرنے کی، کیونکہ اکثر ہم یہ ایسی ہسٹری کو نہیں اپنے گھر میں پڑھتے یا بتاتے نہیں بچوں کو، تو اس طرح پروگرامز کرنے سے اچھا ہوتا ہے۔ جی میں ایک سوال اور فلوٹ کر دیتی ہوں، پہلا سوال ہم نے نہیں کیا تھا تو وہ جواب ہمیں مل گیا کالر سے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ اگر آپ نے مفتی عمران صاحب کی گفتگو غور سے سنی ہوتی تو انہوں نے یہ بتا بھی دیا تھا کتنے لوگ تھے، تو اگر آپ نے غور سے سنی ہوگی تو آپ اس کا جواب آرام سے دے سکیں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں اور انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ جشن رمضان۔ جی ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں، اور میں اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ اس کا آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں، کال کیجئے، آپ کی سکرینز پہ ہمارا نمبر ہے اور آپ انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب۔ سرکار یہ جو بات ہو رہی تھی معافی کی اور بات ہو رہی تھی امان کی، آپ اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایک پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام جیسے بھی مفتی صاحب نے وضاحت کی، وہ پیغام تھا امان کا۔ امان اور ہے اور معافی اور ہے، یہ 2 مختلف چیزیں۔ اچھا امان وہاں تھی، وہ 3 مقامات کا اعلان کیا تھا، وہ امان ہے؟ وہ امان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اہل اسلام کی طرف سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔
اور آپ سے کسی قسم کا کوئی جہاد، کوئی مار پیٹ کچھ نہیں کی جائے گی. آپ لوگ اپنے اپنی جگہ پر امان میں ہیں، ولو یہ کہ وہ جس کا جو بھی دین ہو. یہ خاص بات یہ ذہن میں رہے کہ وہ وہاں پر اس وقت بھی مشرکین بھی تھے اور بھی لوگ موجود تھے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنے مذہب اور عقیدے پر رہتے ہوئے آن حضرت نے ان کو امان عطا کی. یہ اس بات کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں یا ہو گئے، نہیں، سب نہیں ہوئے، لیکن جو لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ گئے انہوں نے کوئی اہل اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی مداخلت نہیں کی، کوئی انہوں نے جاریت نہیں کی. تو ادھر سے پہلے ہی امان کا پیغام حضرت نے دے دیا تھا، تو اب سب کو اہل مکہ کو امان ہو گئی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ قبل از فتح امان دے دی، یہ تو پیغام تھا. یہ تو لیکن بعد از فتح معافی دی. وہ پھر وہ ایک الگ سلسلہ شروع ہوا کہ جو آتا رہا حضرت کے پاس وہ پھر اسلام لاتا رہا اور دین لاتا رہا، اس کو معافی ملتی رہی، یا وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہاں جو ہے دخول مکہ جو ہے یہ امان کی بنیاد پر ہے، اور امن کا پیغام اسلام نے دیا. یعنی حضرت کا پیغام اسلام کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے. تو یہ پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ بلو یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں بھی مانتا ہے اسلام کو اور اپنے مذہب پر ہے تو بھی وہ امان میں رہے گا، لیکن بشرط یہ کہ کوئی مداخلت نہ کرے، جاریت نہ کرے، اپنے گھر میں رہے، یا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے. جناب عباس ابن عبد المطلب کی سفارش پر جیسے بھی تفصیل بتائی مفتی صاحب نے، یہ پوری بات، اور مکے میں جو رہ جائے گا اس کو امان مل جائے گی. ہندا کو بھی امان ملی تھی. میں اس سلسلے میں ایک گزارش عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ قبلہ نے جو کچھ فرمایا وہ آپ کے مکتب کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن میں اپنے مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ اہل سنت میں حضرت ہندہ انہیں امان بھی دی گئی، معافی بھی دی گئی. حضرت ابو سفیان کا تعلق صحابہ کرام سے تھا، ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور جب بھی صحابیات کی فہرست تیار ہوگی اس میں حضرت ہندہ کا نام شمار کیا جائے گا. اچھا آغا صاحب، ہم یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. وہ نقطہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب بحیثیت فاتح کے وہاں پہنچ گئے تو آپ نے تمام لوگوں سے سوال یہ پوچھا، بھئی تم کیا گمان کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو آپ اس نبی کی ذات کا حسن یہ دیکھیں، اس کے کردار کی شرافت اور اس کے کردار کا حسن یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں نظن خیرن، ہم اس نبی سے صرف سراپا خیر کی امیدیں رکھتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ اخن کریم، ہمارے بڑے ہی کریم بھائی ہیں، وہ اخو ابن کریم، کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی کے بیٹے بھی ہیں. تو اب اصل بات جو بنیادی طور کے اوپر ہمارے دونوں علماء کرام سمجھانا چاہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت انتہائی محبت اور شفقت کا جو مظاہرہ کیا، اس سے بے شمار لوگوں کے قلوب وہ اللہ کے دین کی طرف مائل ہو گئے. اور یہ اپنے اپنے جو مکتبہ فکر کی ایک تاریخ ہماری مرقوم ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو قبول بھی کیا، اور دونوں اس بات پر کم از کم متفق تھے کہ نبی علیہ السلام کا وہ حسن سلوک تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری وضاحت ہمارے مفتی صاحب نے کی. اور حقیقت یہ ہے کہ باوجود چند اختلاف کے ہمارا جو فتح مکہ کا جو چاند ہے اسے کبھی گہنا نہیں چاہیے، اور اس چاند میں بنیادی چیز جو ہے وہ رحمت للعالمین کی رحمت نظر آتی ہے، جس طرح مجھے صاحب نے فرمایا. بالکل بالکل. میں سوال ریپیٹ ایک دفعہ پھر سے کر دیتی ہوں. فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ آپ نہ جواب دیجیے گا کالرز کے لیے. مفتی عمران صاحب نے ابھی دہرایا بھی تھا اپنی گفتگو میں، اگر آپ نے سنی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا. آپ کال کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں جشن رمضان میں. پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جشن رمضان ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. اور آغا صاحب آپ گفتگو. جی
ہمارا جو سوال تھا وہ ابھی موجود ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معافی کا اعلان کیا، اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کے پیچھے اسلام کی تعلیم تھی یا وہ اسٹریٹجی؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پر جواب لیتے ہیں. ہاں جواب ہم لیں گے، لیکن پہلے ہم مشروب بنائیں، کیونکہ ابھی ہم نے بریک میں ذکر کر دیا تھا، تو پہلے میں چاہتی ہوں کہ ان کو انتظار نہ کروائیں اور ہم مشروب پہ چلیں. میں دونوں کو، آپ نے تو شاید پہلے بھی مشروب آئے تھے تو ہم نے بنائی تھی، آپ پہلی دفعہ مشروم پیئیں گے. اور یہ آغا صاحب کی بڑی خاصیت ہے کہ وہ بڑی مزے کی مشروب بناتے ہیں. آج انگور اور سیب، جی انگور اور سیب کی مشروب بنے گی، اور اس میں کیا ایڈ ہوگا یہ بھی ہمیں آغا صاحب ہم نے اس بتائیں میں گے. سیب ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 1 پاؤ ہم نے انگور ڈالا ہے. اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ مشروب ہے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ بالکل نہیں لے سکتے. اوہ اچھا، یہ اچھا کیا آپ نے بتا دیا. آم، کیلا اور انگور، یہ 3 وہ ممنوعات پھل ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ نہیں لے سکتے. صحیح. اور اگر آپ انگریڈینٹس دیکھنا چاہیں تو آپ کی سکرینز پہ بھی آپ کو انگریڈینٹس نظر آ جائیں گے، اور آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ڈلا ہے. 1 پاؤ سیب ڈلا ہے جی، اور انگور میں نے سیب تھوڑے سے زیادہ اس لیے ڈالے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور انگور آپ نے کتنا ڈالنا ہے؟ ½ کلو ڈالنا ہے. ½ کلو، ٹھیک ہے جی. ½ کلو جو ہے اس میں انگور ڈلے گا، اور شہد، اور تھوڑا سا شہد، اور شہد ڈلے گا بس. اب شہد ویسے ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اصل میں تھوڑا سا لوگوں کو ٹیسٹ ذرا میٹھا پسند آتا ہے نا، تو شہد کا ایک فلیور جو آ جائے گا وہ کمپیریٹیو زیادہ اچھا ہوگا. اور مشروب کے لیے تھوڑے سے انگور رکھیے گا اوپر ڈریسنگ کرنے کے لیے. جی بہتر. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ وہ انگور میں بعد میں کھاؤں گی. جی ہمارے پاس ایک کال ہے اور وہ سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ڈاکٹر شبنم بات کر رہی ہوں نارکانہ سے. جی کیا کہیں گی؟ جی آپ نے کوشچن پوچھا تھا. جی بالکل پوچھا تھا کہ فتح مکہ کے وقت مسلمان کی لشکر کی تعداد 10,000 تھی. بالکل صحیح جواب ہے، اور آپ کو شان فوڈز کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا. بہت بہت شکریہ. اچھا، اس میں ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ گرائنڈر جو ہے وہ کچھ چیزوں کو پک کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. جی بالکل. اچھا، اس میں ہم ٹوٹل اگر دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں جو مل کر کے یہ 284 یعنی 284 کیلوریز کی ہوتی ہیں. کچھ میرے خیال جی اسکرین پہ آپ کی ریسیپی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. میں پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ کسی کو ڈائبٹیز کی پرابلم تو نہیں ہے؟ علامہ صاحب آپ کو الحمدللہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ تو واقعی انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے مشروب ریڈی ہو جائے. بس 1 منٹ میں یہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کو جب ہم بناتے ہیں تو میرا خیال ہے آواز کی خاصی زیادہ ہے. جی بالکل، آواز بھی. اور پھر سے آغا صاحب ایک دفعہ پھر بتا دیجئے کہ یہ پریشان نہ ہوں جب آپ اس مشروب کو بنا رہے ہوں گے. تو ابھی آغا صاحب نے کہا کچھ ایسی مشروب ہوتی ہیں، فروٹ ہوتا ہے جس کو گرائنڈر پک نہیں کرتا، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ گھبرا جائیں. آغا صاحب میں جب سے اصل میں ایک جملے پر غور کر رہا ہوں، اور وہ جملہ ہماری آمنہ بہن کا ہے کہ یہ اس کی زیبائش اور آرائش کے لیے کچھ انگور ضرور بچائیے. اس کا مطلب ہے وہ جو صنف نازک کی ایک خاص رگ ہوتی ہے نا وہ پھڑک رہی ہے، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا ہے. چلیں ہم ایک سوال ایک اور فلوٹ کر دیتے، لیکن میں چاہوں گی مفتی صاحب آپ ہمارے ویورز سے آج ایک سوال کریں کوئی. اچھا بھائی، ہمارا ایک بڑا سمپل سا سوال جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آج کل کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح مکہ کے اندر جو پرامن فتح تھی اس میں کیا پیغام موجود ہے؟ جو سب سے اچھا پیغام دے گا ہم یہاں سے اس کے لیے انشاءاللہ گفٹ کا اعلان کریں گے. ادھر یہاں سے ہم ان کے لیے مشروب بھیجیں گے. نہیں، مشروب کا نسخہ بھیجیں گے، گھر میں خود بنائیں. ہاں بھائی خود وہ تو آپ ویسے ہی دکھا رہے ہیں تو وہ خود بنا ہی لیں گے، لیکن آپ اس کا جواب دیں گے تو آپ کو انعامات ملیں گے. اور یہ مشروب ریڈی ہو چکی ہے جی، بس اب یہ گلاس میں ڈلنی ہے. اس میں ٹیکنیکل مسٹیک ایک تھی، یہ کہ ہم نے جب سیب کے جو چنکس ڈالے تھے وہ تھوڑے سے بڑے تھے اور ان کو پک کرنے کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا. اچھا پہلے انگور ڈالنا زیادہ اچھا. مزے کی بات یہ کہ کچھ خواتین مطلب بیچاری اتنی پریشان ہوتی ہیں، ہر وقت ہی ویسے پریشان ہوتی ہیں خواتین، تو وہ جب
ترکیب بھی دیکھ رہی ہوتی نا تو ان کو شاید لگتا ہے کہ ہر چیز بتائی جائے. اب اگر سیب کو ظاہر ہے اگر اس میں گرائنڈر نہیں پک کرا تو یہی ہو سکتا ہے کہ سیب بڑا ہوگا, اس کے پیسز جو ہوں گے, کیوبز جو ہوں گے وہ بڑے ہوں گے. تو یہ ٹینشن نہ لے کے جی گرائنڈر کو کچھ ہو گیا. احتجاج کا حق ہے جی. آپ نے خواتین کے ساتھ بیچاری کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے نا خواتین بیچاری معصوم ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے مشروب تیار ہے اور ہمارے وعدے کے مطابق پلیز. جی میں دیتی ہوں, آپ بیٹھیے آغا صاحب. یہ بھی خواتین بیچاریوں کا کام ہے. جی پھر وہ بیچاری. جی اللہ نے بڑا مقام دیا, لوگوں نے بیچارہ کر دیا ہے, اللہ نے مقام بہت زیادہ دیا. حقیقت یہی ہے. جی اب یہ جاہل معاشرے نے جو ہے, یہ جاہل دنیا نے جو ہے وہ خواتین کو بیچارہ کر دیا, حالانکہ اللہ نے بڑا اعزاز عطا کیا. بہت اعزاز. اچھا آپ ایک مزے کی بات یہ دیکھیں کہ یورپ آج تک خواتین کو عزت دینے کی باتیں تو کرتا لیکن دے نہیں پایا. صحیح بات. بات وہی چل رہی ہے, مسز بش, مسز کلنٹن, مسز دس, مسز دیٹ, آج تک اس کا نام نہیں دے سکا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے سب سے پہلے نام دیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مسز محمد نہیں کہلاتی, خدیجۃ الکبریٰ نام سے پہچانی جاتی. مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی. سبھی صاحب اپنی مشروب کو سائیڈ پہ رکھے ہوئے, تو اس کا مطلب ہمیں ایک نعت سن لینی چاہیے. بالکل جی, سعادت سبحان پیش کرتا ہوں. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, رشتہ ایک خدا سے جوڑا. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, رشتہ ایک خدا سے جوڑا. شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, دین کی دولت جس نے لٹائی. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, دین کی دولت جس نے لٹائی. لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کاٹے جس نے بچھائے, گالی دی پتھر برسائے. راہ میں کاٹے جس نے بچھائے, گالی دی پتھر
शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरहे अलम नशरह वो सीना बरक़े तजल्ली का गंजीना जगमग 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 चम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़ाकल्लाह। आज हमारा मौजू 20 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से लाजवाल पुरअम फ़तह, इस पर हमारी डिस्कशन चल रही है। बहुत अरसे तक हम इसको देखेंगे, लेकिन ये कि हमें अब जाना है हय्या अला सलाह के पैकेज पर तो प्लीज़ बिल्कुल हमें हय्या अला सलाह के पैकेज पे जाना है। हम पैकेज देखते हैं फिर आते हैं। पेशावर के रिहायशी 23 साला हाफिज अब्दुल्ला की आवाज़ मुकामी मस्जिद में गूंजती है तो अहले मोहल्ला के कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ जाते हैं। हम अजान सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हम हरम की आवाज़ जो है ना वो सुन रहे हैं। सादगी हाफिज अब्दुल्ला की ज़ात का खासा है। दफ्तर में काम करने के साथ साथ बच्चों के हमरा भी वक्त बिताते हैं। मुतालिया और किरत इनके शौक हैं। फसलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन। मज़हब उस्ताद इसका ख़ास लगा हुआ है और अजान के साथ भी है, तो मेरी दुआ है इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। जी नाज़रीन, आपने देखा अभी पैकेज, और आज के हमारे मौज़िन जिनका नाम हाफिज़ अब्दुल्ला है, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है, उनकी आवाज़ से आज लाहौर के शहरी रोज़ा इफ्तार करेंगे। और अगर साहब अब से हमें कुछ देर में लाहौर ही जाना है क्योंकि वहाँ ज़ाने फ़जर का वक्त हुआ जाएगा और फिर आप देख सकेंगे नात कंपटीशन। तो हमारे साथ रहेगा, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारी गुफ्तगू में आप भी शामिल हो सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे गुफ्तगू में आप लोग ज़रूर शामिल हों, क्योंकि अगर आप शामिल नहीं होंगे तो ज़ाहिर सवाल नए आते हैं, नई बातें होती हैं और नॉलेज में इजाफा होता है। हमारे जो मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अजीज़ी साहब हैं, कब्बर साहब हैं, मुफ्ती इमरान साहब हैं और हमारे बहुत मशहूर नाथा सबीर रहमानी साहब हैं। ये तमाम लोग हमारे पैनल का हिस्सा हैं और इनसे कोई सवाल करना चाहें तो हमारे आज के मौजू पे कीजिए, ज़रूर कीजिए। एक हमें छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आपसे मिलते हैं। जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर आज 20 रमज़ान शुरू हो गई। फ़तह मक्का हमारा हदफ है, उसके बारे में चंद मालूमात, चंद मारूज़ात हम चाहते हैं कि सुनने वालों तक पहुँचें। फ़तह मक्का को जब देखते हैं तो उसके तनाज़ुर में हमें सुलह हुदैबिया ज़रूर नज़र आती है। सुलह हुदैबिया के असरात किस तरह फ़तह मक्का पर पड़े और बहुत जल्दी मुसलमानों की तारीख़ बदल गई। ये बुनियादी सवाल है जो हम चाहते हैं कि लोगों तक इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। मेरा सवाल मुफ्ती इमरान साहब आपसे है कि सुलह हुदैबिया की वो शराइत जिनको तोड़ना दरअसल हमारी मुसलमानों की स्ट्रेटजी का बाइस बना, वहाँ पर
اٹیک کرنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ سے درخواست کروں گا وہ فرمائیے۔ دیکھیں آغا صاحب، ہم نے گفتگو کی ابتدا کے اندر آپ کو 2 بڑی بنیادی شرائط سے آگاہ کیا تھا جو کہ صلح حدیبیہ کی تھی۔ ہم پھر ادھر جاتے ہیں۔ پہلی شرط اس میں یہ تھی کہ دونوں قبیلے یا دونوں گروہ وہ 10 سال تک ایک دوسرے سے نبردازماں نہیں ہوں گے، جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہوگی، پہلی بات۔ دوسری انتہائی اہم ترین شرط جس کا تعلق اس فتح مکہ کے واقعے سے بنتا ہے وہ یہ تھی کہ جتنے قبائل ہیں وہ اس بارے میں آزاد ہوں گے کہ وہ جس سے چاہیں اپنا معاہدہ کر کے اس کے ساتھ حلیف بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم نے پھر شروع میں یہ پوری تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کس طریقے سے بنو کنانہ نے اس صلح حدیبیہ کو توڑتے ہوئے ادھر بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام مجبور ہو گئے تھے کہ فتح مکہ کے لیے نکلے۔ لیکن یہاں پر حلیف اور حریف، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دوست وہ تیرا دوست، اس طرح کی جی یہ اس کے اندر کنڈیشنز تھی، کیونکہ بنیادی طور کے اوپر نبی علیہ السلام اس وقت ان تمام لوگوں سے معاہدات کر کے ان کو اپنا قریب کرنا چاہتے تھے، کیونکہ پیغمبر کا اصل کام جو تھا وہ اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو جیسے جیسے وہ قبائل قریب آتے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے معاملات میں آسانیاں ہوتی جا رہی تھی۔ اب جب وہاں پر یہ واقعہ ہو گیا اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو توڑ دیا، تو نبی علیہ السلام نے فوراً اٹیکنگ پوزیشن پہ نہیں آئے۔ ہم یہاں پر اپنے سننے والوں سے اور بالخصوص جو ہمارے وہ لوگ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ اس مسکنسیپشن کے شکار رہتے ہیں کہ اسلام کوئی بہت زیادہ ظالمانہ اور جابرانہ رویہ رکھتا ہے۔ ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ بات ایسے نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا اور 3 شرائط کے ساتھ بھیجا۔ کہا پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ ان سے جا کر یہ کہہ دیجئے کہ جتنے لوگ آپ نے مارے آپ ان کا دیت ادا کر دیں۔ تو جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا صاحب ہم نے تو اتنے مار دیے کہ اگر ہم دیت دینا شروع کریں گے تو ہم تو کنگلے ہو جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس خاندان سے، بنو ثقافہ جو خاص خاندان تھا، آپ اس سے تعلق توڑ دیں، ہم اور وہ جانے پھر ہم ان کو نمٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب ہم وہ بھی نہیں توڑ سکتے، اور ہمارے بھائی ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تیسری شرط یہ کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ صلح حدیبیہ ختم ہو گئی، تو ہم پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ انہوں نے اس کی طرف گئے اور نتیجتاً پھر یہ فتح مکہ کی یہ اسٹریٹجی پوری کی پوری اسلام کی ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں جانا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں دنیا نیوز پہ جشن رمضان۔ ویلکم بیک۔ جشن رمضان دنیا نیوز پر ہمارا آج کا موضوع فتح مکہ کے حوالے سے ہے۔ فتح مکہ اور آج کے لیے کیا پیغام ہے، یہ قمر عباس رضوی صاحب سے میری درخواست کس کے حوالے سے آپ فرمائیے۔ دیکھیے فتح مکہ کو آپ اگر مختصر جملوں میں آپ دیکھیں گے تو فتح مکہ دعوت توحید کا دوسرا نام ہے، فتح مکہ دعوت امن کا دوسرا نام ہے۔ فتح مکہ کو اگر آپ اس انداز میں دیکھیں کہ جب کبھی بھی تلوار اہل کے ہاتھ میں آئی تو دعوت توحید پھیلی، نا اہل کے ہاتھ میں آئی تو دہشت گردی ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت مختصر سی تعریف، یعنی فتح ہوئی پر تلوار نیام میں تھی اور اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کی حکمت ہے۔ فتح مکہ کے حوالے سے سب آپ کے فتح مکہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ فتح مکہ تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل ہیں۔ اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی شخصیت، ان کا تمام تر مال و متاع اس دین کے لیے وقف کیا جانا، حضرت ابو طالب کی شفیق شخصیت جو ایک ڈھال بنے رہے کفار اور سرکار رسالت مآب کے درمیان، اور شیب ابی طالب اس پر گواہ ہے۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام، ان کا قربانیاں دینا، ان کی آقا دو جہاں علیہ السلام کے لیے سب کچھ وار دینا، حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان جو اس وقت حضور کے شدید ترین دشمن تھے، اس وقت ان کی بیٹی ہوتے ہوئے حضور کے اوپر ایمان لانا اور پھر ہجرت کرنا، اور پھر بعد میں ام المومنین کے منصب پر فائز ہونا، یہ بڑے ایک مرحلے طے ہو کے پھر ہم فتح مکہ تک پہنچے ہیں۔ اگر آج ہم فتح مکہ
کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمیں سلام پیش کرنا ہوگا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، سلام پیش کرنا ہوگا صحابہ کرام کو، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم فتح مکہ تک پہنچے، اور اس فکر کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو آج فتح مکہ کا ذکر ہمیں یوں کرنا چاہیے کہ اقوام عالم کو ہم بتائیں کہ ہمارے نزدیک فتوحات کا مقصد زمینوں پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا، سروں کی فصل کاٹنا نہیں ہوتا، بلکہ فتوحات کا مقصد محبتوں کو عام کرنا ہوتا ہے، عفو و درگزر کو عام کرنا ہوتا ہے۔ فتوحات کا مقصد انسانی اجسام کو قطع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انسانی اجسام کے اندر شکوک، شبہات اور وہم کے بتوں کو قطع کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری وضاحت کی مفتی صاحب۔ ہماری اس پوری گفتگو میں ایک جملہ آیا کہ جو صحابہ اکرام فتح مکہ کے موقع پر داخل ہو رہے تھے، ان کے اندر وہ انتقام کا جذبہ موجود تھا، ان کے اندر وہ بدلہ لینے کی طاقت موجود تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لیڈرشپ تھی اس نے انہیں کیسے کول ڈاؤن کیا؟ کیا یہ آپ کی شخصیت کا کمال تھا، یہ پوری پیچھے اسٹریٹجی چل رہی تھی؟ دیکھیں آغا صاحب، نبی میں اور عام انسان میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ نبی ہماری طرح ایک جذباتی انسان نہیں ہوتا، نبی ایک جوشیلا آدمی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ اور جس طرح میرے بھائی نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی کہ قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے وَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی تو ایک جملہ اپنی مرضی اور چاہت سے نہیں بولتا، وہ تو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ، کہ پیچھے سے وحی اترتی ہے، نبی وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی بحیثیت لیڈر ایک کمانڈ تھی جو ہر ایک کو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ اور ہم یہاں پر پورے عالم دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، حشمت بھی تھی، ہم جو چاہتے ہم کر سکتے تھے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں تھا۔ لیکن ہم نے جو 13 سال میں 2000 سے 2013 کے درمیان ہمارے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ پاکستان کے حصے ہوں، یا وہ لیبیا کا معاملہ ہو، یا وہ چیچنیا اور بوسنیا کے اندر ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، خدارہ ہم سے سبق سیکھیے۔ اصل سیویلائزڈ پیپل ہم ہیں، آپ نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پوری طاقت کے باوجود آپ محبت اور پیار سے لوگوں کو آگے لے کر چلیں۔ اسی لیے ہماری جتنی غزوات 27 غزوات کا تقریباً ذکر ہے، اس میں اگر کل آپ ٹوٹل نکال لیں تو 1140 افراد ہیں جو فریقین کی جانب سے مارے گئے، مسلمان بھی غیر مسلمان بھی۔ اور ذرا آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو 13 سال کے اندر جو گزشتہ گزرے ہیں، ہمارے انسانیت کے چیمپئنوں نے لاکھوں لوگ تو ابھی مار دیے، اور 2 جنگ عظیم جو سابقہ گزر چکی ہیں، صرف 2 جنگ عظیموں کے اندر 2.25 کروڑ انسانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو خدارہ ہمارے پیسج کو سمجھیں، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور ہمارے رسول کا پیغام یہ ہے کہ مومن وہ ہوگا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا بندہ محفوظ رہ سکے۔ ماشاءاللہ، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کی ہمارے ہاں دہشت گردی اور بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، اس کا بہترین جواب یہی ہے۔ لیکن میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ان تمام تعلیمات اور ان تمام چیزوں کے باوجود جو بات میں دراصل ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جذبہ انتقام موجود ہونے کے باوجود اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی پیغام فتح مکہ ہمیں دے رہی ہے کہ انتقام کا جذبہ ہونے کے باوجود اس انتقام کو معاف کر دینا فتح مکہ کا پیغام ہے، جو آج شاید ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضرت میں نے کچھ کہا تو آپ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو؟ یقیناً آپ نے اس پورے مضمون کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمویا ہے کہ جب انتقام کی طاقت بھی موجود ہے اور وہ بشری تقاضا بھی کر رہا ہے کہ انتقام لیا جائے، لیکن یہ تعلیم رسالت مآب ہے اور اتباع پیغمبر ہے کہ صحابہ کرام اپنے تقاضے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور محبت رسول اور اسوہ رسول کو آگے رکھتے ہیں اور اس کا اتباع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ عباس اگر صاحب بات یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اشجع الناس من غلب ہواہ، شجاع ترین انسان یہ وہ ہے کہ جو اپنے نفس امارہ پر غلبہ حاصل کر لے۔ ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے تحت اسلام نہیں ہے، اسلام کے تحت ہمیں جانا ہے۔ ہمیں اطاعت لامر اللہ، امر الہی کی اطاعت بندگی کا نام ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات اور نفسانی فیصلوں کا نام دین نہیں ہے۔ اور جب کبھی بنی نوع انسان نے اپنی نفسانی خواہش کو سامنے رکھا، اپنے انتقامی جذبے کو سامنے رکھا، تو وہاں انسان سے ہمیشہ خطا ہوئی ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ اس فتح مکہ کا بنیادی کردار ادا کرنے والے، جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ صلح لکھوائی، اس صلح کو لکھنے والا فاتح خیبر و خندق ہے. آج وہ فاتح خیبر و خندق سر جھکائے ہوئے اپنے نبی کی اطاعت میں قلم چلا رہا ہے. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات کا حوالہ دوں گا کہ جہاں اعتراض آیا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دو تو قلم ان کے ہاتھ قلم سے مٹوایا کہ بھئی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرا تو وہ نبی ہے، میرا تو وہ رسول ہے، میں نہیں ٹھیک ہے. لیکن اطاعت امر الہی، بس یہی اصل میں مقصود ہے ہمارا. ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت لامر اللہ، امر الہی کی اطاعت میں سر بسجود ہو جاؤ. اور اگر تم نے اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر کے آگے بڑھنا ہے تو اس کا نام دین نہیں ہے، تمہاری نفس کی اطاعت ہے. جزاک اللہ. سبھی بھائی، اصل میں بہت خوبصورتی سے ہمارے اسکالرز نے، علماء نے فتح مکہ کے پورے ماحول کا جائزہ لیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے وقت پر اثرات چھوڑتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنے والی زندگی اور آنے والے ادوار اور آنے والے عہد میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو فتح مکہ کے اثرات آگے آنے والی انسانی تہذیب پر، تاریخ پر بہت گہرے پڑے. بالکل بہت صحیح. شکریہ. جی اسی کے ساتھ بالکل کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا جائے گا، اور آپ ہمارے اسٹوڈیو سے سبیر رحمانی صاحب کی آواز پہ اذان سنیں گے اور ہم انتہائی سحر کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جشن رمضان دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آغا صاحب ہم نے فتح مکہ پہ کافی اچھی گفتگو رہی ہماری اور کافی نالج میں اضافہ بھی ہوا. اب ہم اور کیا بات کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہم جب بات کر رہے تھے فتح مکہ کی تو تناظر میں ہماری تھی
صلح حدیبیہ. اور صلح حدیبیہ کی جب بات کریں، جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو جو کاتب تھے وہ تھے حضرت علی علیہ السلام. وہاں ایک واقعہ پیش آیا. ابھی ہم نے قمبر عباس صاحب سے جب بات کی تو اس حوالے کی بات آئی کہ آپ نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں یہ لفظ مان لے تو بات ہی ختم ہو گئی. فرمایا یہ لفظ کہاں لکھا ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے مٹانے کی. تو آپ نے فرمایا آپ مٹا دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹایا ہے حضرت علی کے کہنے پر. پھر جو بات یاد آئی وہ ضرب کی بات تھی. آج 20 رمضان ہے. میری درخواست قمبر عباس رضوی سے کہ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب. یقیناً یہ آج 20 رمضان ہے اور کل ضربت کی شب تھی. کل 19 رمضان کی شب میں صبح فجر کی نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم سو کالڈ سلمان، جس نے نام کا اسلام کی نقاب اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی، در حقیقت وہ منافقین، وہ خارجیوں کا وہ ایک گروہ تھا جس نے 2 خلافتوں کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا. وہ نہ اس نے خلافت ثالثہ تسلیم کی تھی، نہ اس نے خلافت رابعہ تسلیم کی تھی. یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کی آج بھی آپ کو ان کی تقلید کے لوگ نظر آئیں گے. اور اس کا آغاز اسی وقت ہوا کہ جب امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ضرب لگائی حالت نماز میں، حالت سجدہ میں. تو آج بھی آپ کو حالت نماز میں، حالت میلاد میں، حالت ذکر میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ انہی کی نسلیں ہیں اور یہ وہی سوچ ہے، وہی چیز ہے. تو آج 20 رمضان مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر پہ تشریف فرما ہے اور انہی کے گھر پہ ان کو افطار کرنا تھا، وہاں پر موجود تھے. یہ ایک دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس موقع پر میں نقل کر دوں اس جملے کو کہ جو ام المومنین حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ضرب لگائی گئی، ان کو شہید کیا گیا، تو وہ اس دن پہلی مرتبہ اپنے حجرے سے باہر آئیں اور آ کر لوگوں پر لعنت ملامت کی کہ تم نے کیا غضب کیا ہے، تم نے دین کو قتل کر دیا ہے، اللہ اکبر، اب تم کس سے دین حاصل کرو گے. یہ اتنا بڑا پیغام تھا عالم اسلام کے لیے کہ یہ رہتی دنیا تک یہ صدا، یہ آواز موجود ہے. اور ان باتوں کی طرف کبھی لوگوں نے آشکار نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ کتنی بڑی ہستی تھی. یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ وہ اصحاب رسول لوگ کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ انا و علی من نور واحد، وہ ایک نور کا حصہ ہے جس کے لیے قرآن مجید کی مداحیں آیات موجود ہیں. اتنا بڑا پیغام اور اتنا بڑا مرکز اسلام، مرکز دین، اس کو جس طرح دنیا نے اپنے ہاتھوں سے، اور دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولا امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام جو اتنا شفیق، اتنا رحیم، ظاہر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وہ سارا قرآن کی تعلیمات، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے قاتل کو دودھ کا پیالہ پیش کر رہے ہیں. یہ کیسا ہے، یہ کون سی شخصیت ہے کہ جو اپنے ہی قاتل کو شربت پلا رہے ہیں، دودھ کا پیالہ دے رہے ہیں. یہ ان کا ایثار، یہ ان کی قربانی، اور اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو یہ وصیت کہ اگر میں بچ جاؤں تو یہ میرا معاملہ ہے، میں جانوں اور یہ جانے، بہتر ہے کہ معاف کر دینا
सुभान अगर तुमको बदला लेना हो तो इसने एक ज़रब लगाई है, तुम भी एक ही ज़रब लगाओगे, इसलिए कि ये अदल के खिलाफ है। अल्लाह अकबर। तो अली का कत्ल, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत, दर हकीकत देखिए दुनिया हाकिमों को कत्ल करती है उनके जुल्म और ज़्यादती की बुनियाद पर। मौला अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात की शहादत उनकी शिद्दत अदल की बुनियाद पर हुई। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा फ़र्क है। अदल अली दर हकीकत अदल इलाही है, वो मज़हर है जिसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मैदान में नादे अली पढ़ करके उनको तलब किया, बुलाया। ये इतनी बड़ी हस्ती और इसके साथ जो कुछ दीन के अंदर और उसके पूरे ख़ानदान के साथ और पूरे आले रसूल के साथ, आप देखें कि मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, क्या अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, यानी वो मरकज़, इल्म का मरकज़, कुरान का मरकज़, अली माल कुरान वल कुरान मअल अली, उस मरकज़ को कौन शहीद करेगा, कौन कत्ल करेगा? क्या आलम इस्लाम में कोई ऐसा हो सकता है? और अगर कोई है तो फिर वो इस्लाम नहीं है, यकीनन फिर वो मुसलमान नहीं है। और आज भी, आज तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज भी वो जो लोग हैं ये दरहक़त ना मुसलमान हैं ना इंसान है, ये जंगली भेड़िए हैं। जो ये हरकतें कर रहे हैं ये उसी की तासीर है और उसी की इताअत के लोग मौजूद हैं और वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी आपने बड़ी वजाहत से तमाम चीज़ें अर्ज़ की। हज़रत व्यू तो आपका भी लेना है मुख्तसर सा में, तो बहुत खूबसूरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के हवाले से गुफ्तगू फरमाई क़िबला ने। मैं सिर्फ़ ग़ुलामाना उस दरबार में हाज़िरी के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत आप देखिए कि किस अंदाज से है, जिनकी विलादत भी खाना खुदा में है, शहादत भी खाना खुदा में है, बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत, जिन्हें इमामुल औलिया कहा गया। और फिर तरीक़त के ज़ाविये से अगर देखें तो चिश्तियों का शजरा गरीब नवाज़ के वास्ते से इमाम हसन बसरी से होता हुआ जाके मौला अली से मिलता है। कादरियों का शजरा गौसुल आज़म दस्तगीर से जुनैद बगदादी के वास्ते से होता हुआ इमाम अली रज़ा से होता हुआ मौला अली से मिलता है। सोहरवर्दियों का शजरा हो या नक्शबंदियों का, ये तमाम फ़यूज़ बरक़ात कायनात में शरीयत के तरीक़त के मौला अली से हैं कि अली इमाम में मनस्तो मनम ग़ुलाम अली। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कल यौम अली है, हम इल्म और अली अलैहिस्सलाम पर कल बात करेंगे। हज़रत एक नात अता कीजिए। या नबी नुस्ख़े तस्ख़ीर को मैं जान गया, मैं जान गया। या नबी नुस्ख़े तस्ख़ीर को मैं जान गया, मैं जान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, जो मान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, जो मान गया। इश्क़ सरकार तो आलम के सिवा कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं। इश्क़ सरकार तो आलम के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी तेरी हकीकत को मैं पहचान गया, पहचान गया। जिंदगी तेरी हकीकत को मैं पहचान गया, पहचान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर, हाँ आई नजर। हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर, हाँ आई नजर। जब मेरा गुम
گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، ہاں دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، ہاں دھیان گیا، بصرا دیہی سے موجوں کا ہوا کام تمام، ہاں کام تمام، بصرا دیہی سے موجوں کا ہوا کام تمام، یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا، طوفان گیا، یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا، طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا، ہاں پیش خدا، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا، نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا، ثنا خوان گیا، نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا، ثنا خوان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، خوبصورت۔ بہت خوبصورت اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ فتح مکہ کے حوالے سے آج 20 رمضان ہمارا آج کا موضوع تھا۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات، جو لوگ آج ہمارے ساتھ سحری کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ افطار اعتکاف میں کریں گے۔ ہم نے آج کچھ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، ہم نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی فتح مکہ کا پیغام ہے۔ جی بالکل۔ آج 20 رمضان فتح مکہ کا ایک ہی پیغام ہمیں ہر شخص کو دینا ہے، ہر شخص کے دل تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ اپنے انسانی جذبات کو کنٹرول کر کے دین کے اندر آ جانا ہی اسلام ہے، اور اسلام صرف اور صرف اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اپنے عقیدے کو کبھی مت چھوڑو، مگر دوسرے کے عقیدے کو کبھی مت چھیڑو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ دین کا پیغام ہے۔ اور کل 21 رمضان علم اور علی علیہ السلام ہمارا موضوع ہوگا۔ ہمارے پینل میں جو اصحاب تشریف رکھیں گے وہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بالکل۔ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سبی صاحب آپ کا، عزیز صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، قمر عباس نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے سحری میں اور اسی طرح اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال کریں، انشاءاللہ آپ سے کل ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔